وہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جس کو گھر کے اندر رکھنے سے گھر کا رزق چلا جاتا ہے، اور ان 5 چیزوں کو ہم ایسے سنبھال کر رکھتے ہیں جیسے بہت ہی کام آنے والی ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا دل ہے نا وہ ان چیزوں کو گھر سے مطلب کہ ہٹانے ہی نہیں دیتا، انہیں پھینکنے ہی نہیں دیتا۔ تو چیزیں بتانے سے پہلے آپ ایک اسٹوری سن لیجیے، جو چھوٹی سی اسٹوری ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اسی سے جوائنڈ ہے کہ ایک صحابی مطلب ایک جگہ سے ایک صحابی گزر رہے تھے، تو وہاں ایک عورت تھی، اس کے کئی 2 3 4 بچے تھے، جو کہ مطلب کہ پہلے کے زمانے میں جو کنویں ہوتے تھے نا، تو وہاں سے پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، پانی بھرنے کے لیے وہ گئی تھی وہاں پر۔ تو وہاں 2 4 اور عورتیں تھیں، تو وہ ان سے گفتگو کر رہی تھیں، یعنی کہ بات چیت کر رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں بڑی ہی تنگی ہے، مطلب کہ جب سے ہمارے شوہر کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر میں بڑی ہی تنگی ہے، ہمارے گھر میں رزق بھی نہیں آ رہا ہے، خیر و برکت بھی نہیں ہو رہی، ہمارے گھر کا گزر بسر بہت ہی تنگی حالات میں چل رہا ہے، ہم کیا کریں۔ تو وہ جو صحابی تھے وہاں سے گزر رہے، تو انہوں نے یہ ان کی گفتگو سنی، اور سننے کے بعد پھر وہ آگے چلے گئے۔ پھر جب وہ عورت پانی بھر کے اپنے گھر گئی تو وہ جو صحابی تھے ان کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ ہاں، تو انہوں نے کچھ مانگا ان سے، کچھ ہے کھانے کا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے، تنگی حالات ہیں، ہم آپ کو کیا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیز ہے پرانی جسے آپ بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھے ہو، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز آپ کی کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہیں، ہمارے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک پرانی جوتیاں ہیں جسے میں نے بہت ہی اچھے سے رکھا ہے نشانی کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا وہ جوتیاں لا کے ہمیں دے دو۔ جب وہ جوتیاں لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو کیسے دے دیں، یہ ہمارے شوہر کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے شوہر کی نشانی، آپ کی اولاد بھی تو ہے، یہ آپ کی اولاد آپ کے شوہر سے نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے، یہ پھٹی ہوئی جوتیوں کا کیا کام ہے آپ کے گھر میں؟ ان جوتیوں کے گھر میں رہنے سے گھر کا رزق جا رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اتنی پرانی ہو چکی ہیں، دھول جم چکی ہے، اس کو آپ نکال کے اس کا صدقہ کر دیں، اس کو باہر پھینک دیں، یا کوئی ضرورت مند انسان ہے جو اسے یوز کر سکے، مطلب کہ جو اس کے پہن لے، جو یوز کر سکے، آپ اس کو دے دیں۔ یا آپ یوز کرتی ہوں، آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے، آپ اسے یوز کرتی ہیں بلا وجہ ہی، آپ اپنے گھر میں رکھیں، آپ کو اس کا کوئی یوز نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، تو اس سے گھر کا رزق جاتا ہے۔ تو جو پھٹی پرانی جوتیاں ہیں آپ اس کو پھینک دیں، مطلب۔ تو پھر اس نے وہ جوتیاں لائی، اس نے اپنا مطلب کہ یقین کر کے اس نے اس جوتیوں کو نکال کے گھر سے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، یعنی کہ باہر پھینک دیا۔ اور جب سے اس نے وہ جوتیاں گھر سے نکالی تو اللہ نے اس کے گھر میں ایسی خیر و برکت دھیرے دھیرے آئی، اور رزق بھی آنے لگا، ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے جیسے ہمارے گھر میں پھٹی پرانی جوتیاں ہیں، چپلیں ہیں جسے ہم یوز نہیں کرتے، اور اس کو بڑے ہی حفاظت کے ساتھ، بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے اور گھر میں باقاعدہ رکھی ہوئی ہیں، جسے ہم سالوں سال یوز کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا دل ہے نا وہ اسے پھینکنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو اس کو گھر سے نکالیں اور فوراً گھر سے باہر پھینک دیں، جو ہمارے گھر کے رزق کو روک رہا ہے۔ نمبر 2، جو ہوتی ہیں جو جھاڑو ہیں گھر میں، ہوتی ہیں نا 3 4 جھاڑو ہیں، ایک ٹوٹ چکی ہے جھاڑو، پھر بھی ہم اس کو حفاظت سے ایک سائڈ میں رکھے ہیں، اس کو ہٹا نہیں رہے کیونکہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا اس کو ہٹانے کے لیے۔ تو وہ جو جھاڑو ہوتی ہیں، جب ہمارے گھر میں نئی جھاڑو آ گئی ہے تو ہم اس نئی جھاڑو کا یوز کریں، اور جو پھٹی پرانی جھاڑو ہے، وہ پھٹی پرانی جو جھاڑو ہے گی نا اپنی، جسے ہم یوز نہیں کرتے گھر میں، بلا وجہ ہی گھر میں ایک سائڈ سے پڑی ہے، جو گھر میں جو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے آتے ہیں رزق دینے کے لیے، اور جو گھر میں رزق آتا ہے وہ اس پھٹی پرانی چیز کے ذریعے، پھٹی جھاڑو، گندی جھاڑو کی وجہ سے، کیونکہ گھر کا رزق روک رہی ہے، وہ ایک سائڈ پڑے ہوئے، تو اس جھاڑو کو ہم گھر سے نکال کے باہر پھینک دیں، کیونکہ ہمیں اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور گھر میں جو خیر و برکت ہے وہ بھی گھر کی جا رہی ہے اس کا، یا پھر کسی اور ضرورت مند کو دے دیں اگر وہ آپ کے پاس ڈبل تبل چیز ہے جس کا آپ یوز نہیں کر رہی ہیں اور بے فائدے میں ہی وہ رکھی ہے، وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، تو اس چیز کو آپ گھر سے نکال دیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے کہ جو گھر کی چادریں وغیرہ ہوتی ہیں نا، بیڈ شیٹیں، چادریں اتنی پھٹ جاتی ہیں، اتنی پرانی ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو بس وہی اپنے بچوں کو بھی دے دیتے یوز کرنے کے لیے، ہم خود اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں،
ارے 100-200 کی نئی چادریں آتی ہیں. آج ہم لوگ آج کی پیڑھی کے لوگ ہیں, ہم لوگ آج اس دنیا میں جی رہے ہیں, تو اس حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. اگر ہم روڑی وادی سوچ رکھیں گے وہی پرانی, تو ہم پیچھے ہی ہوتے چلے جائیں گے, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پھٹی پرانی جو چادریں ہیں گھر کے اندر, جسے ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں, انہیں وہی چیز پہنا پہنا کے گندی سندی وہی چادریں اڑا اڑا کے, تو ان چادروں کو ہٹا کے آپ ہمیشہ نئی چادریں گھر میں رکھیں. ہاں مطلب پھٹ گئیں, خراب ہوئیں, اس کو دھاگے سے سی کے بچوں کو اڑا رہے ہیں. ارے یار 100-200 روپے کی چادریں آئی ہیں, اس کو نئی چادریں لاؤ, اپنے بچوں کو اڑاؤ. اور جو بیماریاں بیماریوں میں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں نا پھٹی پرانی چیزوں کے چکر میں, جو اپنے گھر کو رزق روکتی ہیں, اپنے گھروں میں بیماریاں لاتی ہیں. تو اس چادروں کو, جو پھٹی پرانی چادریں ہیں جو اپنے بچوں کو آپ اڑا رہے ہیں, وہ بالکل بھی آپ اپنے بچوں کو نہیں دیں اوڑھنے کے لیے. ان چادروں کو گھر سے باہر پھینک دیں اور نئی چادریں لا کے اپنے بچوں کو اوڑھنے کے لیے دیں, جس سے ہمارے بچے ہر بیماری, ہر پریشانی, ہر مصیبت سے محفوظ رہے, ہے نا. اور تیسری چیز ہو گئی ہے نا. اب چوتھی چیز ہے کہ جو اکثر لوگ جیسے بیمار ہو جاتے ہیں نا, تو وہ جو دوائیاں لے کر آتے ہیں, بہت ساری دوائیاں لے کے آئے, اسے سیفٹی کے ساتھ گھر میں رکھ دی کہ چلو ٹھیک ہو گئے ہیں. اب یہ جب پھر دوبارہ سے بیمار ہوئیں گے, یعنی کہ دوبارہ سے بیمار ہونے کا انتظار ان دوائیوں کو کرواتے ہیں. جب دوبارہ سے بیمار ہوئیں گے نا, تو یہ دوائیاں ہمارے یوز میں آ جائیں. ہاں تو ایک اس کے اوپر بھی ایک اسٹوری ہے چھوٹی سی, تو وہ آپ سن لیں. تو ایک جو صحابی تھے, تو وہ وہاں سے جا رہے تھے, تو ایک گھر میں جو بزرگ مہیلا تھی, بہت مطلب بڈھی تھی, تو وہ کیا کرتی تھیں کہ اپنی جو دوائیاں مطلب صحیح ہو جاتی تھیں, پھر اس دوائیوں کو رکھ لیتی تھیں, پھر سے بیمار ہوئیں گی تو پھر سے ہمیں اس دوائیوں کو کھا لیں گے, صحیح ہو جائیں گے. تو جو ان کے بیٹے تھے, انہوں نے کہا وہ صحابی سے کہ ہماری ممی ہے نا, تو کبھی صحیح نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہیں. تو انہوں نے کیا وجہ ہے جو بیمار رہتی ہیں, انہوں نے کہا یہ دوائیاں ہیں, انہیں رکھتی ہیں مطلب کہ آرام سے, کہ چلو پھر سے کھا لیں گے ہم اس کو اٹھا کے, جب صحیح نہیں ہو رہیں گے تو پھر سے کھا لیں گے, جب اس لیے یہ رکھے رہتی ہیں دوائیاں. وہ بیمار ہوتی رہتی ہیں تو وہی دوائیاں کھا لیتی ہیں. تو صحابی نے کہا کہ آپ اس دوائیوں کو اٹھائیں اور اس کو کچڑے میں پھینک دیں, کیونکہ جب تک یہ دوائیاں گھر میں رہیں گی تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی, کہ وہ انتظار کرتی رہتی ہیں کہ دوبارہ سے یہ بیمار ہوں تو پھر ہم دوبارہ سے اس میں یوز میں آئیں. یعنی کہ جو پرانی دوائیاں ہوتی ہیں انسان رکھ لیتا ہے کہ چلو اگلے اس کے کام میں آ جائے, تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے.